السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے احادیث کو تکرار کے ساتھ لانے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج۔ ہمارے کبار اساتذہ وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی صحیح بخاری کو پڑھیں تو ایک حدیث کی تمام سندوں کو جمع کیا کریں، تمام متنوں کو جمع کریں اور اس حدیث پر تمام ابواب کو اکٹھے کیا کریں، لکھا کریں، تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج استنباط، استدلال اور اسنادی فوائد اور متن کے فوائد ہر چیز پر آپ کو عبور حاصل ہو، اور اچھی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے استنباط سے، استخراج سے، دقت سے، اسنادی مسائل سے، فقہی مسائل سے آپ واقف ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کام کی اشد ضرورت تھی کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں اسی منہج پر کتاب صحیح بخاری سے تکرار والی احادیث جو بار بار آتی ہیں، ایک ہی حدیث کتاب الایمان میں ہے، وہی کتاب الطہارہ میں، وہی کتاب الحج میں، وہی کتاب التوحید میں، مثال کے طور پہ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے تکرار کے ساتھ لانے کے فوائد کو طالب علم اسی وقت صحیح معنوں میں حاصل کر سکتا ہے جب وہ ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ ہمارے اساتذہ ہم سے اس کام کی مشقیں کرواتے تھے، سندوں کو اکٹھا کرنے کی، متنوں کو اکٹھا کرنے کی، ابواب کو جمع کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو جو کام ہوئے صحیح بخاری پر تقریباً وہ سارے ہمارے علم میں ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح کا کام جس میں تکرار والی تمام احادیث تمام ابواب کے ساتھ، تمام سندوں کے ساتھ اور تمام متنوں کے ساتھ تکرار والی احادیث جمع ہوں، ایسا کام ہمیں نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی، استخارہ کیا، اس پہ کام شروع کر دیا، الحمدللہ یہ کام بھی مکمل ہوا۔ یہ 3 جلدوں میں ہم نے کتاب شائع کی ہے، الجامع لمقررات صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں میرے سامنے ہماری یہ اپنی کتاب ہے، حدیث نمبر 327 پر میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ احباب کو بڑا زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس پر ہم متعدد دروس اگلے دنوں میں دیں گے انشاءاللہ، تاکہ اچھی طرح شرح صدر نصیب ہو جائے۔ بار بار مشق کرنے سے، بار بار ایک بات سننے سے وہ بات دل پر اثر کرتی ہے، اور جب انسان صدقے طلب رکھتا ہو، سچا طالب علم ہو اور کسی فن کی پیاس رکھتا ہو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین دین کا ہم اور غم رکھنے والا سچا طالب علم اسے اس کی مراد تک پہنچا دیتے ہیں، خزانہ غیب سے مدد کرتے ہیں، اس کے ذہن کی رسائی وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک اس کام کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن و سنت کے لیے ہمیں مخلص کر لینا چاہیے۔ اخلاص کے لیے یہ نقطہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس ذات کے لیے مخلص ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اگر اسی نقطے پر ہی غور کیا جائے تو انسان سے نفاق وغیرہ گندی عادتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور وہ پکا سچا مخلص انسان بن جائے گا، اللہ کی اس پر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آمین۔ سب سے پہلی بات، حدیث نمبر 327 کو امام بخاری رحمہ اللہ 12 مرتبہ لائے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے، کتاب التیمم کی یہ پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے 12 دفعہ صحیح بخاری میں مختلف کتابوں میں لائے ہیں، ہر کتاب میں مختلف ابواب اس پر قائم کیے ہیں، اور ہر جگہ 12 جگہ لائے ہیں، تو تقریباً ہر جگہ سند بھی الگ الگ لائے ہیں۔ ہاں، کچھ سندیں ایسے بھی ہیں جو وہی سند ہے۔ تو ابواب ہر جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف قائم کیے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ۔ جب ہم متن کی طرف آتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر جگہ معمولی اختلاف کے ساتھ متن کو نقل کیا ہے،
کہیں مختصر، کہیں مطول، کہیں بالکل مختصر، کہیں یعنی مختلف انداز میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو جب ایک طالب علم ابواب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، تو کتنا سے فائدہ ہوگا۔ گویا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کو پڑھ رہا ہے، ایک ہی نظر میں دیکھ رہا ہے، ایک جگہ جمع شدہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ اس سے استنباط کا، استخراج کا، مسائل اخذ کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر بطور فائدہ اور تحدیث نعمہ کے طور پہ میں اپنی ایک دوسری کتاب فتح الرحیم الباری شرح صحیح البخاری کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے فقیر کی وہ کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، جس میں ہم نے صحیح بخاری کی ہر حدیث پر صرف ابواب کو ہی جمع نہیں کیا، امام بخاری صاحب کے ابواب کو، بلکہ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے محدثین اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد والے محدثین، امام بہقی تک، یعنی آخری ہمارے امام اس کتاب کے منہج کے مطابق جو ہم نے مقرر کیا امام بہقی رحمہ اللہ ہیں، کہ امام بہقی رحمہ اللہ سے لے کر تمام کتب حدیث کے مصنفین نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ ہم نے اللہ کی رحمت اور توفیق سے اپنی شرح بخاری فتح الرحیم الباری میں جمع کر دیے ہیں۔ یہ ایک فقہ المحدثین کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں ہم اور غم ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث سے کیا کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں، خصوصاً جو محدثین نے اخذ کیے ہیں، جو فقہاء نے اخذ کیے ہیں، جو شارحین نے اخذ کیے ہیں، تو جب ہم اس کی طرف نکل جائیں گے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ یہاں ایک اور بطور فائدہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے علاوہ جو کتابیں لکھی ہیں، تو ہم نے اپنی اس شرح میں ان کتابوں کے ابواب جو امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری کے علاوہ باندھے ہیں وہ بھی ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ کتنے ابواب ہیں کہ حدیث صحیح بخاری والی ہی ہے، لیکن الادب المفرد میں امام بخاری صاحب نے باب کوئی اور قائم کیا ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں، اور دیگر کتابوں میں اس پر اور طرح سے استنباط استخراج مسائل کا کیا ہے، والحمدللہ ذالک۔ تو تکرار حدیث میں منہج، یہ ہمیں ایسی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، پھر جا کے ہمیں حدیث کے فن حدیث میں لذت ملے گی اور مٹھاس ملے گی، علم و یقین ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو محدثین رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی، یہاں یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اس کائنات میں محدثین ہی فقیہ ہیں جن کی زندگیاں قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، کتابیں لکھنے میں، ارشاد کرنے میں، طلبہ تیار کرنے میں گزری، یہی محدثین ہی حقیقت میں فقہاء ہیں۔ حدیث محدثین کے احادیث محدثین کی پاس ہوتی تھیں، تو محدثین سے بڑھ کر اس کائنات میں ان احادیث کا کوئی معنی مفہوم سمجھنے والا نہیں ہے۔ آگے جا کر ہم اس پر بھی تقابل کریں گے، بعض فقہاء کی کتابوں سے اور محدثین کی کتابوں کے ساتھ تقابل کریں گے، تو بالکل یہ باتیں واضح ہیں کہ جو فقاہت اللہ تعالیٰ نے محدثین کو دی، محدثین کو دی، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین میں فقاہت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اہم محدثین، کتب حدیث لکھنے والے، ساری زندگی سندیں اکٹھی کرنے والے، ابواب قائم کرنے والے، ایک حدیث سے متعدد مسائل اخذ کرنے والے اہم محدثین ہی فقہاء ہیں، اور یہی لوگ اولیاء ہیں۔ اب ہم اصل کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 327 کو امام بخاری رحمہ اللہ 12 جگہ لائے ہیں، اور ہر جگہ اس پر مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ پہلے ہم ابواب پر بات کرتے ہیں۔ مثلا یہی 327 نمبر حدیث 329 نمبر پر بھی لائے ہیں، اس پر باب قائم کیا ہے، باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، یہ باب قائم کیا ہے۔ اور یہی حدیث 3469 نمبر پر لائے ہیں، تو اس پر باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، یہ لائے ہیں۔ اسی طرح یہی حدیث 3562 نمبر پر لائے ہیں، باب قائم کیا، باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح یہ حدیث 4307 نمبر پر لائے ہیں، اور باب قائم کیا ہے، باب وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، قرآن کریم کی آیت کریمہ لکھی باب میں۔ اسی طرح یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ 4331 نمبر پر لائے ہیں، اور یہاں باب قائم کیا ہے، باب قولہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا، ایک ٹکڑا مبارک ٹکڑا لکھ کر باب قائم کیا۔ اسی طرح یہ حدیث 4869 نمبر پر لائے ہیں، اور باب قائم کیا، باب استعارت الثياب للعروس وغیرها۔ اسی طرح یہی حدیث 4000
952 نمبر پر لائے اور باب قائم کیا باب قول رجل لصاحبہ هل اعرستم اللیلہ. اللہ اکبر. اسی طرح یہ حدیث 5543 نمبر پر لائے اور باب قائم کیا باب استعارت القلائد. پھر یہی حدیث 6452 نمبر پر لائے اور باب قائم کیا باب من ادب اہلہ او غیرہ دون سلطان. یعنی یہ وہ ابواب ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر قائم کیے ہیں. ہر کتاب میں الگ الگ باب قائم کیا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ ہمارا یہ ڈپلومہ یہ کورس علماء کرام کے لیے خاص ہے اور وہ عربی زبان کو جانتے ہیں، اس لیے میں نے کسی باب کا ترجمہ نہیں کیا. اللہ اکبر. یہاں ایک اور نقطہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مثلا یہ باب کیوں قائم کیا ہے، اس حدیث کے اندر کون سے ایسے لفظ ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے، وجہ استدلال، محل شاہد کیا ہے جس کی وجہ سے امام بخاری صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے. یہ چیزیں بھی جب ہم باب اور متن حدیث پر غور کریں گے، اچھی طرح پڑھیں گے غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر، تو یہ ہمیں محل شاہد مل جائے گا، وجہ استدلال اور باب قائم کرنے کی وجہ بھی مل جائے گی. اگر نہ ملے تو پھر ہم فتح الباری وغیرہ کا مطالعہ کریں جو شروحات صحیح بخاری ہیں، وہاں بھی ائمہ محدثین شارحین نے وجہ باب قائم کرنے کی اس پر تفصیلات لکھی ہیں. الحمدللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت زیادہ فقاہت، قوت استدلال، قوت استنباط، استخراج عطا فرمائی تھی. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو، صحیح بخاری کو جب ہم بڑی دقت نظر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ کتاب یعنی پڑھنے والے کو مجتہد بنا دیتی ہے، استنباط کا ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ابواب کو ایک ہی جگہ جمع کر کے پڑھا جائے. لیکن اگر اس کے برعکس پڑھا جائے گا، جیسے ہماری روٹین ہے، مثلا کتاب الایمان میں حدیث پڑھی ہے، باب پڑھا ہے، تو 3 مہینے بعد جا کر ہم نے کتاب الصلاۃ میں وہی حدیث پڑھی ہے، 6 ماہ بعد جا کے جہاد میں پڑھی ہے، تو اس طرح ماں قبل جو باب لکھے ہیں امام بخاری صاحب نے قائم کیے ہیں وہ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور بھول جاتا ہے انسان کے پیچھے کون سا باب قائم کیا تھا، یہ یاد نہیں رہتا. تو اس کام کی آسانی کے لیے یہ ہم نے چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ. باب پر اور بھی مزید بحثیں ہیں، وہ ہم اگلے لیکچروں میں کریں گے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں سندوں کی طرف. امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر سند کو، اس حدیث کی ہر سند کو اپنے تقریباً الگ الگ استاد سے بیان کیا ہے. یہ بھی نقطہ بڑا اہم ہے. ہاں بعض سندیں ایسے بھی ہیں جو نفس الشیء ہیں، یعنی ایک ہی سند 2 بار لائے ہیں، ایسی بھی اس میں مثالیں ہیں. ابھی ہم کچھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثلا یہی حدیث 327 نمبر میں امام بخاری صاحب کے استاد ہیں قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، امام عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ. اور 329 نمبر حدیث میں استاد ہیں قال حدثنا زکریا ابن یحییٰ، زکریا بن یحییٰ ہیں. اسی طرح 3469 نمبر میں استاد ہیں قال حدثنا قتیبہ بن سعید، امام قتیبہ بن سعید. 3562 نمبر میں استاد ہیں عبید بن اسماعیل. 4307 نمبر میں استاد ہیں قال حدثنا محمد نامی محدث. 4331 نمبر میں استاد ہیں قال حدثنا اسماعیل. اللہ اکبر. قال حدثنا اسماعیل، امام اسماعیل رحمہ اللہ استاد ہیں. حدیث نمبر 4332 میں استاد ہیں قال حدثنا یحییٰ بن سلیمان، امام یحییٰ بن سلیمان. اسی طرح 4869 نمبر حدیث میں استاد ہیں قال حدثني عبید بن اسماعیل، امام عبید بن اسماعیل. اور یہی استاد اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب 3562 میں بیان کیا ہے تو وہاں بھی اپنے اسی استاد سے حدیث بیان کی ہے. یعنی کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اسی استاد سے ہی، اسی سند سے ہی حدیث کو دوبارہ لیتے ہیں. اس پر ایک یہ مثال ہے ابھی جو ہم نے پڑھا 4869 نمبر حدیث قال حدثني عبید بن اسماعیل، عبید بن اسماعیل سے بیان کیا. اور یہ پہلے بھی گزری 3562، وہ بھی عبید بن اسماعیل سے ہی بیان کرتے ہیں. آگے سند بھی وہی ہے. آگے سند کیا ہے؟ قال حدثني عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا. اور یہی سند امام بخاری رحمہ اللہ 3562 میں لائے ہیں قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اسی طرح اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ 4952 میں لائے ہیں
تو وہاں استاد ہے قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، امام عبداللہ بن یوسف سے لائے ہیں۔ اور 327 نمبر حدیث بھی اپنے اسی استاد سے لائے ہیں، عبداللہ بن یوسف سے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سند بھی وہی ہے، یعنی 327 نمبر اور 4952 نمبر سند وہی ہے، نفس شے ہے۔ اصل میں پڑھتا ہوں قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ قالت، یہ سند ہے۔ اور 3327 نمبر میں بھی یہی سند ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 5543 نمبر میں لائے ہیں، وہاں استاد ہیں قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم، امام اسحاق بن ابراہیم سے اس حدیث کو لائے ہیں اپنے اور استاد سے۔ اسی طرح 6452 نمبر حدیث کو اپنے استاد اسماعیل سے لائے ہیں، قال حدثنا اسماعیل، اپنے استاد اسماعیل سے لائے ہیں۔ اور یہی سند اسماعیل سے ہی 4331 میں بھی لائے ہیں، اور دونوں سندیں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی لفظ، سیم لفظ ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 6453 میں لائے ہیں، قال حدثنا یحییٰ بن سلیمان، اپنے استاد امام یحییٰ بن سلیمان سے۔ اور یہی سند پیچھے 4332 میں گزری ہے، وہ بھی اپنے اسی استاد سے لائے ہیں، قال حدثنا یحییٰ بن سلیمان۔ آگے سند بھی وہی ہے، پوری سند پڑھتا ہوں قال حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ الحمدللہ وہی سند ہے، انہیں ایک جیسے ہی لفظوں کے ساتھ۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو جب تکرار کے ساتھ لاتے ہیں، اکثر اوقات وہ اپنے الگ الگ اساتذہ سے ہی حدیث کو بیان کرتے ہیں، کبھی کسی استاد سے کبھی کسی استاد سے، وہ سند آگے کہیں جا کر جمع ہو جاتی ہے، اور آگے جو حدیث کا صحابی وہ وہی ہوتا ہے، بس اوقات مرکزی راوی صحابی ہوتا ہے، بس اوقات مرکزی راوی اس کے نیچے جو تابعین ہیں، تبع تابعین روایت حدیثوں میں سے کوئی ہوتا ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں جا کے سند جمع ہو جاتی ہے، اور حدیث بھی وہی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی سند کو دوبارہ لے آتے ہیں، لیکن یہاں جو میں نے 3-4 مثالوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہی سند ہے۔ پھر ہم نے تھوڑی سی کوشش کر کے الفاظ کا تقابل کیا، متن کے الفاظ کا تقابل کیا۔ متن کے الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے منہج کے مطابق کہیں مفصل لاتے ہیں، کہیں مختصر لاتے ہیں۔ یہ تو جہاں مختصر بھی لاتے ہیں، پھر یہ بھی ہم نے تتبع کیا کہ یہ جو مختصر لفظ ہیں، آیا کہ یہ وہی لفظ متن والے جو مفصل میں ہیں یہ وہی ہیں یا معمولی فرق ہے؟ تو ہمیں تقریباً ہر جگہ معمولی فرق ملا ہے، معمولی فرق، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت بالمعنی کے بھی قائل تھے اور اختصار کے بھی قائل تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بس اوقات روایت بالمعنی بھی بیان کی ہیں اور اختصار بھی کیا ہے، تقطیع حدیث کے ٹکڑے کہیں کوئی ٹکڑا کہیں کوئی ٹکڑا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج ہے۔ اور اس پر یہ حدیث جو ہم نے کلاس روم میں اپنی کتاب سے 3-4 صفحوں کے فوٹو بھی شیئر کیے ہیں، یہ تمام سندیں، تمام متن اور تمام ابواب کے ساتھ وہ ہم نے ان کچھ چیزوں کو جمع کیا ہے، تاکہ تقابل کرنے میں، سندیں اکٹھی کرنے میں، ابواب اکٹھے کرنے میں اور متن کے الفاظ پر غور کرنے میں آسانی ہو سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہماری مختصر بحث ابواب پر اور سندوں پر ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم متن حدیث پر بھی غور و فکر کریں گے تو ہمیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی لفظ کی اضافہ کمی ملے گی۔ تو ایک طالب علم کو چاہیے، اس پر ضروری ہے کہ وہ تمام متنوں کو جمع کرے۔ بطور فائدہ عرض ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے صحیح بخاری کے متنوں کو جو تکرار والی احادیث میں آتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے، اور وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے مختصر صحیح بخاری وہ 3 جلدوں میں مطبوع ہے، 4 جلدوں میں، 3 یا 4 جلدوں میں وہ مطبوع ہے، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تکرار کے ساتھ حدیثیں آتی ہیں ان کے لفظ کوئی کہاں بکھرے ہوئے تھے، مختلف کتب، مختلف ابواب میں، مختلف سندوں کے ساتھ، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تکرار والی حدیث کے الفاظ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ اسی طرح جب ہم تکرار والی حدیث کی سندوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایک فوائد بھی ملتے ہیں، بعض کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس مبارک فن سے محبت ہو جائے، اور جب بھی ہم علم حدیث کو پڑھیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ ایک حدیث کی سندوں کو جمع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد ہمیں مل سکیں۔ سب سے پہلا فائدہ، بسا اوقات ایک سند میں راوی کا نام مجمل ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس راوی کا باب کون ہے وغیرہ وغیرہ، تو دوسری سند میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے، یعنی مکمل نام، باپ کا نام، دادا کا نام، نسبت وغیرہ مل جاتی ہے، تو یہ ایک بڑا ہی اہم فائدہ ہے۔ اسی طرح
بس اوقات ایک سند میں ایک راوی مجہول ہے، تو جب ہم نے سندوں کو جمع کیا تو دوسری سند میں وہی راوی جو ایک سند میں مجہول ہے تو دوسری سند میں اس کی وضاحت آ جائے، یا دوسری سند میں اس کی جگہ پر کوئی اور راوی آ جائے۔ اسی طرح توابع بے شمار جمع ہو جاتے ہیں مختلف سندوں کو جمع کرنے سے۔ بس اوقات ایک سند میں مدلس راوی ہے اور وہ تیسرے، چوتھے یا پانچویں طبقے کا راوی ہے تو ان سے بیان کر رہا ہے، اور دوسری سند میں اس کی سماع کی صراحت مل جاتی ہے۔ اس طرح کے کئی ایک فوائد ہیں سندوں کو جمع کرنے کے۔ اس پر ہم نے اپنے علل کے دورہ میں مفصل بحث کی تھی۔ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے ہم نے 2 ماہ پر مشتمل علل الحدیث پر دورہ کروایا تھا۔ اس میں سندوں کو جمع کرنے پر کافی زور دیا تھا اور کافی زیادہ لیکچر دیے تھے۔ یہ ہماری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط کے نام سے مطبوع بھی ہے اردو میں، اس میں بھی ہم نے یہ تفصیلات لکھی ہیں۔ تو سندوں کو جمع کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سے علم سند کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، علم سند کے رموز کا پتہ چلتا ہے۔ تحمل و ادا کے الفاظ حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمعت، قال عن، یہ جو تحمل و ادا کے الفاظ ہیں، سیاغ الادا جسے ہم کہہ دیتے ہیں، تو ان کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ استاد نے شاگردوں کو کس حالت میں حدیث بیان کی، شاگرد اکیلا تھا یا زیادہ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری تفصیلات سندوں کو جمع کرنے سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین میں سے کئی ایک اقوال ہیں کہ جب تک ہم ایک سند کی 30 سندیں جمع نہیں کر لیتے تھے تو ہمیں حدیث کا معنی مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، فائدہ ہے۔ تو ہمیں سندوں کو، متنوں کو، ابواب کو جمع کر کے پھر حدیث کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ علم حدیث، فن حدیث کے ساتھ محبت پیدا ہوگی اور اس مبارک فن کی باریکیوں کا ہمیں پتہ چلے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔